امریکہ آئندہ چند دنوں میں ایران پر حملے کے قریب دکھائی دیتا ہے۔ ممکنہ اہداف تو بڑی حد تک معلوم ہیں لیکن نتائج غیر یقینی ہیں۔ اگر تہران کے ساتھ آخری لمحے میں کوئی معاہدہ نہ ہو سکا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی افواج کو حملے کا حکم دے دیں تو اس کے ممکنہ 7 نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور وہ 7 نتائج کیا ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا، جمہوریت کی طرف منتقلی، امریکی فضائی اور بحری افواج محدود اور درست حملے کرتے ہوئے ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے فوجی اڈے، نیم فوجی دستے، بسیج، بیلسٹک میزائل لانچ اور جوہری پروگرام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ایک کمزور حکومت گر جائے تو ایران بالآخر حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھ سکتا ہے، جس سے عالمی برادری کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن عراق اور لیبیا کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ مغربی فوجی مداخلت جمہوریت کی ہموار منتقلی نہیں لا سکی، بلکہ برسوں تک افراتفری اور خونہ ریزی ہوئی۔ دوسرا، حکومت بچ جاتی ہے مگر پالیسیز میں نرمی آ جاتی ہے، یعنی وینزویلا ماڈل۔ اس منظر نامے میں حکومت قائم رہے گی لیکن ایران کی پالیسیز میں نرمی آئے گی۔ حکومت مظاہروں کو کچلنے میں نرمی کرے گی، بلاسٹک اور جوہری پروگرام محدود کرے گی اور خطے میں پرتشدد ملیشیاؤں کی حمایت کم کرے گی۔ تاہم ایران کی قیادت گزشتہ 47 برس سے مزاحمت کرتی آئی ہے، اس کے لیے یہ امکان زیادہ غیر حقیقی سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا، حکومت گر جاتی ہے اور فوجی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سب ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت غیر مقبول ہے لیکن ایران کا وسیع سیکیورٹی ڈھانچہ نظام برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی حملے کے بعد افراتفری کے دوران ایران ایک مضبوط فوجی حکومت کے زیر انتظام آ سکتا ہے جو زیادہ تر پاسداران انقلاب کے افراد پر مشتمل ہوگی۔ چوتھا، ایران جوابی کارروائی میں امریکی افواج اور پڑوسی ممالک پر حملہ کرے۔ ایران نے کہا کہ اس کی انگلی ٹریگر پر ہے، وہ امریکی بحریہ اور فضائیہ کے سامنے مکمل مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اپنے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے خلیج میں امریکی اڈوں اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک جو امریکہ اتحادی ہیں اس وقت شدید پریشانی میں ہیں۔ پانچواں، ایران جوابی کارروائی میں خلیج میں بارودی سرنگیں بجھا دے۔ یہ خطرہ عالمی بحری تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے سنگین ہے۔ ایران نے پہلے بھی سمندری بارودی سرنگیں بجھائی ہیں اور دوبارہ ایسا کرنے سے عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور خطے میں اقتصادی انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ چھٹا، ایران امریکی جنگی جہاز کو تباہ کر دے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ جدید ٹیکنالوجی اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی استعمال کر کے امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کسی امریکی جہاز کا تباہ ہونا اور عملے کی ممکنہ گرفتاری امریکہ کے لیے بڑی ذلت ہوگی، جیسا کہ سن 2000 میں USS کول پر القاعدہ کے حملے سے ہوا تھا۔ آخری نتیجہ، حکومت گر جائے اور افراتفری پھیل جائے۔ یہ سب حقیقی خطرہ ہے۔ ایران میں خانہ جنگی، نسلی کشیدگی اور مسلح تصادم پیدا ہو سکتے ہیں۔ خطے کے پڑوسی ممالک خاص طور پر قطر، سعودی عرب اور اسرائیل اس پر خوش بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ انسانی المیہ اور پناہ گزینوں کے بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ممکنہ اقدام سے ایک غیر یقینی اور نقصان دہ جنگ شروع ہو سکتی ہے جس کا کوئی واضح انجام نہیں ہوگا۔